السلام علیکم سامعین اور ناظرین، ہم ہیں آپ کے ساتھ آپ کے اپنے چینل مفتی عبدالرزاق سر پیج میں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ ہم نے قربانی کی سیریل شروع کر رکھی ہے اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس سیریل کی آج 5ویں قسط ہے۔ آپ کے سامنے قربانی کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، جس میں یہ مسئلہ بھی بیان ہوا اجتماعی قربانی کے بارے میں اور قربانی کے نصاب کے بارے میں، قربانی کے وجوب کے بارے میں۔ اگر آپ نے یہ مسئلے ابھی تک نہیں دیکھے تو ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھ لیجئے قربانی سیریل میں۔ تو آج کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے پرسنل میں ہم سے پوچھا اور رابطہ کیا کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ درپیش ہے، اس پہ آگاہی کریں۔ تو آج وہ مسئلہ اس قسط میں، قسط نمبر 5 میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آیا ایک وہ انسان جو قربانی کرتا ہے لیکن وہ جانور ادھار پہ خریدتا ہے، ایک ایسا جانور جس کو ادھار پہ خریدا جائے اور پھر ادھار پہ خریدے ہوئے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کی صورتحال کیا ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ اس مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملازم ہوتے ہیں، سرکاری ملازمین، ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو وقت پہ تنخواہ نہیں مل سکتی تو پھر وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ادھار جانور خریدتے ہیں، تنخواہ سے پہلے کسی سے لے لیتے ہیں اور پھر تنخواہ آنے پہ ان کو پیسے واپس دیتے ہیں، تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ آیا یہ ادھار جو ہم نے جانور خریدا اس سے اب قربانی کا کیا مسئلہ ہے، قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو آج کا یہ اہم مسئلہ ان لوگوں کے لیے، ان ملازمین کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس فی الحال وقت پہ پیسے نہیں ہوتے، اگرچہ وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، یا ایسے حضرات جو قربانی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن فی الفور اس وقت ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور وہ ادھار پہ جانور خریدتے ہیں کسی جاننے والے سے، کسی رشتہ دار سے، کسی سے بھی۔ تو آیا اب قربانی سے پہلے پیسے ادا کرنا ان کے لیے ضروری ہوگا یا قربانی کے بعد بھی وہ پیسے ادا کر سکتے ہیں؟ یہ اہم مسئلہ آج آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ تو یہ مسئلہ یاد کر لیجئے، سن لیجئے اور اپنی دل کی تختی پہ لکھ دیجئے کہ ادھار پہ خریدے ہوئے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی جانور ادھار خریدا، یعنی کہ عید کے بعد اگر پیسے متعین ہوئے کہ عید کے بعد آپ کو پیسے دیں گے، قربانی کرنے کے بعد آپ کو اتنے میں پیسے دے دوں گا، یا ایسا کوئی ملازم ہے کہ جن کے بھی وقت پہ تنخواہ نہیں ملی اور وہ کسی سے جانور خریدتا ہے اور یہ بات متعین کرتے ہیں کہ جناب آپ کو بقرہ عید کے بعد قربانی کرنے کے بعد آپ کی جو قیمت ہوگی وہ آپ کو ادا کر دی جائے گی، اور قربانی کر لیتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے اور ادھار پہ قربانی کرنا جائز ہے۔ کوئی شخص کسی سے جانور خریدتا ہے اور آدھی قیمت پہلے دے دیتا ہے اور آدھی قیمت اس کے پاس نہیں ہوتی، اور اس بات پہ سودا متعین ہو جاتا ہے، طے ہو جاتا ہے کہ جناب آپ کو باقی جو قیمت ہوگی وہ قربانی کرنے کے بعد ادا کر دی جائے گی، یا جیسے ان کے پاس کوئی اچھا راستہ ہوگا نکلے گا یا ان کی تنخواہ پہ، ان کی پے پہ آپ کو اس کی قیمت ادا کر دی جائے گی، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ ادھار پہ لیے ہوئے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، اور یہ بھی لازم نہیں کہ وہ قیمت آپ کو بقرہ عید سے پہلے قربانی کرنے سے پہلے ادا کرنی ہوگی، نہیں، بلکہ آپ قربانی کرنے کے بعد بھی وہ قیمت ادا کر سکتے ہیں، آپ کی قربانی کرنا جائز ہے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلی قسط میں نئے مسائل کے ساتھ۔ قربانی کے متعلق کوئی بھی اگر مسئلہ پوچھنا ہو آپ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ہم نے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوتا ہے، آپ پرسنل میں واٹس ایپ نمبر پہ بھی کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی وقت قربانی کے متعلق یا اس کے علاوہ کوئی بھی مسائل ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تب تک پھر ہم حاضر ہوں گے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ فی امان اللہ، وعلیکم السلام۔